الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الأولى وفي الآخرة وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير السراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الجد والتمجيد. صلى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. محترم بزرگان دین و ملت، عزیز ساتھیوں، ماں و بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے 3 گھر بنایا، جن میں سے 2 گھر سفر ہے اور ایک گھر جو حقیقی گھر. ان دونوں گھروں میں سے پہلا گھر اس دنیا کا گھر ہے. یہ دنیا، اس کے اندر رہنے اور بسنے والے ہر چیز، انسان، چرند و پرند، ہر مخلوق اس دنیا کو چھوڑ کر جائے. ایک دن اللہ رب العالمین اپنے ارادے اور مشیت سے، اپنے فیصلے سے اس پوری دنیا کو ختم کر دے گا. اس سے پہلے اللہ رب العالمین اس روئے زمین پر کسی ایسے انسان کو باقی نہیں رکھے گا جو اللہ اللہ بھی کرنا چاہتا ہوں. یہ زندگی کب، کیسے، کس پل ختم ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن ہر کوئی یہ ضرور جانتا ہے یہ زندگی ختم ہونے والی. اس دنیا کو چھوڑ کر ہر کسی کو جانا ہے. اس کے بعد جو زندگی آئے گی وہ زندگی ہے قبر کی، جس زندگی کو قیامت کی پہلی سیڑھی، برزخی زندگی کی ابتدا، وہ برزخی زندگی جو قبر کی ہے. اگر ہم نیک ہیں، ہمارے اعمال اچھے ہیں تو روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی کیاری ہے. اگر ہم بد ہیں تو آگ کا گڈھا، جس میں نہ تو ہمارے اعمال کے علاوہ کوئی ہمیں انسیت پہنچانے والا ہوگا، نہ ہمارے اپنے اعمال کے علاوہ کوئی چیز ہمیں راحت پہنچا سکتی. وہ دنیا، جس دنیا سے ہر انسان کو گزرنا ہے، جس منزل کی کامیابی دنیا کے اندر انسان اپنے آپ کو کامیاب بنائے، اس پر منحصر ہے. اگر ہم نے اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو کامیاب نہیں بنایا تو اس منزل کو بھی ہم پار نہیں کر سکتے. وہ منزل، جس منزل کے بارے میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر نماز کے اندر جس منزل سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، جس منزل سے پناہ مانگنے کا طریقہ سکھایا، جس منزل سے پناہ مانگنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے اندر دعا سکھائی۔ نماز کے ختم کرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی۔ وہ منزل کس قدر سخت ہے اور کتنی مشکل منزل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فکر کرتے ہوئے ہمیں ہر نماز کے اندر اس سے پناہ مانگنے کے لیے دعا سکھائی۔ صبح و شام کے اذکار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منزل سے پناہ مانگنے کے لیے دعا سکھائی۔ اس منزل سے لا محالہ ہر انسان کو گزرنا، وہ دوسرا گھر جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، متعین یہ دنیا جس میں ہم اور آپ سانسیں لیتے ہیں، یہ سانسیں لا محالہ ختم ہونے والی، اس میں کسی کو شک نہیں، اور ہم ہر روز اس کا نمونہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، کبھی کوئی، اور ایک نہ ایک دن ہماری باری بھی آنے والی۔ اسی اپنی باری کو یاد کر کے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کہتے ہیں کہ ہر دن پکارا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا، قد مات فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں مر گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ وسيقال نہ عمر بن الخطاب قد مات، یہ بھی کہا جائے گا ایک دن کہ عمر بن الخطاب مر گئے، لیکن فی ای حال، کس حالت، کس طرح، کیسی موت ہوگی؟ کیا اللہ رب العالمین معاف کر دے گا؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب زخمی ہوئے، نیزہ لگ گیا اور زخم کے راستے سے دوائیں باہر آنے لگی، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور ان کو خوشخبریاں سنانے لگے، ساری خوشخبریاں سنانے لگے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے انہوں نے نقل کی تھی، سنی تھی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبریاں میرے سلسلے میں سنائی ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پھر دوبارہ کہتے ہیں کہ ہاں سنائی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کے عذاب کا قہر اور اللہ رب العالمین کی گرفت کی شدت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر حاوی ہوتی ہے، اور بار بار کہتے ہیں کہ کاش اللہ رب العالمین برابر برابر معاف کر دے۔ یہ وہ عمر بن الخطاب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ وہ عمر بن الخطاب ہیں کہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس راستے سے عمر چلتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ یہ وہ عمر بن الخطاب ہیں کہ مشورہ دیتے ہیں اللہ رب العالمین آسمان سے قرآن کی آیتیں نازل کرتا۔ یہ وہ عمر بن الخطاب ہیں کہ جب کھڑے ہو جاتے ہیں جس جگہ پر سارے منکر اپنی سمت تبدیل کر لیں، کہ وہ عمر بن الخطاب، یہ وہ عمر بن الخطاب ہیں کہ فیصلہ کرنے میں اس قدر سخت، اس قدر شدید اور اس قدر محتاط کہ پورے 1 سال کے افنائے قاضی جب انہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی بنایا تھا، قاضی القضات، 1 سال پورے قاضی القضات رہے، لیکن ایک بھی مقدمہ پیش نہیں ہوا، ایک بھی مقدمہ پیش نہیں ہوا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدت معروف، ان کا احتیاط معروف ہے، ان کا ایمان معروف ہے، لیکن
عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات سے سکون نہیں کہ کیا عمر بن الخطاب بچ پائیں گے کہ نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ منازل جو مقرر کی ہے، جو متعین کی ہے، جن منازل سے ہمیں گزرنا ہے، ان منازل سے پار کرنے کے لیے ہمارا عمل صرف کافی نہیں ہے. ہمارا عمل جس قدر اچھا ہو جائے، اگر اللہ رب العالمین نے اپنا فضل و کرم نازل نہیں کیا، ہمارا عمل اتنا کافی نہیں ہو سکتا کہ ہم ان منازل کو پار کر لیں، جس قدر بھی ہم اپنے عمل میں آگے بڑھ جائیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ نہیں کہا اللہ رب العالمین نے ایکم اکثر عملا. اللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ نے موت اور زندگی کو کیوں بنایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العالمین نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا ہے لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان ہے. یہ زندگی امتحان کی ہے، یہ گھڑیاں، یہ پل، یہ دن اور رات کا گزرنا، یہ ساری چیزیں یہ امتحان کی ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العالمین نے زندگی اس لیے بنائی ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. دیکھیں تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے، تم میں سے سب سے حسین عمل کس کا ہے، تم میں سے سب سے زیادہ عمدہ عمل کس کا ہے. یہ نہیں کہا اللہ رب العالمین نے کہ سب سے زیادہ عمل کس کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ اکرام موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ اکرام، اجلہ صحابہ اکرام، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی بن ابی طالب، عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، اجلہ صحابہ اکرام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ارشاد ہوتا ہے لا يدخل احد الجنت بعمل. کوئی انسان اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا. صحابہ اکرام حجب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ابو بکر موجود ہیں، عمر موجود ہیں، عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، بڑے بڑے صحابہ اکرام. وہ صحابہ اکرام کہ اگر ان کے عمل کو پوری دنیا کے عمل سے تول دیا جائے تو ان سے بہترین عمل والا کوئی نہیں ملے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس قول کو سننے کے بعد سارے لوگ سکتے میں پڑ گئے. صرف ایک سوال آتا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، آپ بھی نہیں ہیں اللہ کے رسول، کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَلَا أَنَا، میں بھی إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں مگر یہ کہ اللہ کی رحمت نے مجھے کام دی. یہی سب کے ساتھ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ رب العالمین کا فضل، اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے دیتا. اور یہ دنیاوی آزمائش، یہ دنیا کے اندر اختبار، یہ دنیاوی امتحان، یہ تو چلتا ہی رہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ رب العالمین خود کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ کہتا ہے کہ ہم کبھی تمہیں ڈرا کر آزمائیں. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف یعنی ڈر دے کر، تمہارے اندر کسی چیز کا خوف ڈال کر، اور کبھی تمہارے اندر کمی لا کر، کبھی بھوکا رکھ کر، کبھی پریشانی دے کر، کبھی آسانی دے کر، کبھی تمہارے اندر کسی چیز میں اپنی رحمت، اپنی برکتوں میں تھوڑی سی تنگی کر، کبھی تمہارے بیچ سے کسی کو اٹھا کر، کبھی تمہارے بیچ سے کسی کو اٹھا کر، کبھی اولاد کے ذریعے، کبھی والدین کے ذریعے، کبھی رشتہ داروں کے ذریعے، کبھی کسی کے ذریعے، اور آزماتے رہے. یہ آزمائش کبھی ختم نہیں. اور کوئی یہ سمجھے کہ آزمائشیں اس لیے آتی ہیں کہ میں گنہگار ہوں، یہ ہرگز نہیں. گناہوں کی وجہ سے آزمائشیں آتی ہیں لیکن وہ تنبیہ ہوتی، اور گناہ نہ ہونے کی وجہ سے جو آزمائشیں ہوتی ہیں وہ آزمائش
بطور رفع درجات کے، درجات کو بلند کرنے کے یہ آزمائشیں آتی رہیں، لیکن اللہ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں؟ وبشر الصابرین، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت ہو۔ ہر طرح کی آزمائش، انسان اپنی زندگی پر غور کرے، اس کا کوئی دن آزمائش سے خالی نہیں جاتا، کوئی دن، اس کا کوئی دن، جتنی زندگی وہ اس دنیا کے اندر گزارتا ہے، کوئی دن اللہ رب العالمین آزمائش سے خالی نہیں چھوڑتا۔ ہر دن کسی نہ کسی طرح اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ کیسے آزماتا ہے؟ کبھی اللہ رب العالمین آسانی دیتا ہے، کبھی طعام میں، کھانے پینے کی چیزوں میں کثرت کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، کبھی کم کر دیتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین ہمارے بیچ سے کسی کو اٹھا دیتا ہے، کبھی اولاد سے نواز دیتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین ہمیں بیمار کر دیتا ہے، کبھی صحت نواز دیتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین ہمیں مشغول کر دیتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین مشغولیت سے دور کر دیتا ہے۔ ہر پل، ہر لمحہ، ہر دن آزمائش میں گزرتا ہے۔ اسی لیے مسلمان جس چیز کی فکر کرتا ہے وہ ہے اس کا عقیدہ، اس کا عقیدہ۔ جس انسان نے اللہ رب العالمین سے راضی ہو کر اپنے آپ کو اس کے آگے جھکا دیا، اللہ رب العالمین کی تقدیر کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا، سر تسلیم خم کر دیا، اور کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں کیا، آہ و بکا نہیں کیا، اللہ رب العالمین اسے ہر طرح سے نوازتا ہے۔ یہ دنیا تو مسلمانوں، ایک مسلمان کے لیے دار آزمائش ہے ہی، یہاں آزمائش سے چھٹکارا کسی کو نہیں ہے، اور جو انسان جس قدر اپنے دین کا محافظہ کرے گا، اپنے دین کی حفاظت کرے گا، اپنے دین پر عمل کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو اسی قدر زیادہ آزمائے گا۔ جس قدر اس کے دین کے اندر شدت ہوگی، جس قدر اس کے دین میں سلامت ہوگی، جس قدر استقامت ہوگی، جس قدر ٹھوس اس کے قدم ہوں گے، جس قدر مضبوط و مستحکم اس کے فیصلے ہوں گے، اسی قدر اللہ رب العالمین زیادہ آزمائش لے گا، زیادہ امتحان دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہی طریقہ ہے، کھرے اور کھوٹے کا فرق کر دیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اس سے بہترین نمونہ کسی انسان کو کسی کی زندگی میں نہیں مل سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم اگر ہمارے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے، ہم ان آزمائشوں کی وجہ سے کمزور پڑنے لگتے ہیں، ہم ٹوٹنے لگتے ہیں، کیونکہ ہم کمزور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جتنی آزمائشیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گزری ہیں، ہم ان کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں جب ابراہیم رضی اللہ عنہ کی موت پر آنسو آیا تو صحابہ اکرام نے پوچھا تھا کہ انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ بھی رونے لگے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا کہ یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت ہے جو انسانوں کے دلوں کے اندر ڈالی گئی ہے، ومن لا یرحم لا یرحم، اور جو رحم نہیں کرتا، دوسروں کے ساتھ اچھا حسن سلوک نہیں کرتا، اللہ رب العالمین بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ یہ تو شفقت ہے اولاد کے اوپر، یہ چھوٹوں کے لیے شفقت اور بڑوں کے لیے عزت ہے۔ یہ آنسو اس لیے نہیں ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے فیصلے سے راضی نہیں، بلکہ یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک رحمت ہے، اللہ کی طرف سے۔
جدائی کبھی انسان اپنے والدین سے جدا ہوتا ہے، کبھی والدین اپنی اولاد سے جدا، لیکن اولاد کا اپنے والدین سے جدا ہونا تو فطری چیز ہے، کیونکہ جو پہلے آیا ہے وہ پہلے جاتا، اللہ کے شاذ و نادر۔ لیکن اولاد سے والدین کا جدا ہو جانا، اولاد والدین کی نگاہوں کے سامنے اولاد کا چلا جانا، یہ بہت شاذ ہو جاتا ہے، بڑا ہی شدت کا وقت ہوتا ہے۔ وہ آزمائش جو فطری آزمائش نہیں ہے، جو فطرت، جو اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، اللہ رب العالمین نے ہر چیز میں خیر رکھا، لیکن بظاہر جو فطری نہیں ہے، والدین کے سامنے اولاد کا چلا جانا، یہ والدین کے لیے بڑا ہی شاق ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے فیصلے کے آگے نہ تو کسی کا بس چلا ہے اور نہ چلے گا، اور یہ یقین جانو مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے سے اچھا کوئی فیصلہ نہیں۔ آج ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری اولاد جو ہمارے آنکھوں کے بیچ سے چلی گئی، ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بہت بڑا دکھ ہوا ہے دکھ، ہے پریشانی کا وقت، لیکن آپ کے لیے بھی، آپ کی اولاد کے لیے، ہمارے لیے بھی، ہماری اولاد کے لیے بھی اسی میں خیر، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آنے والا پل اس کے لیے فتنے کا پل رہا، آنے والی زندگی اس کے لیے ایسی آزمائش لے کر آ جاتی کہ وہ اپنے ایمان کو بھی نہ بچا سکتا۔ ایک انسان اس دنیا کے اندر ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا جائے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، کسی بھی عمر، بلوغت کے بعد سے لے کر کسی بھی عمر میں انسان ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا جائے اور اسے اچھا خاتمہ نصیب ہو جائے، اس سے بڑی کوئی نعمت۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو کس طرح منظم طور سے چلایا ہے، اس کا اندازہ ہم اور آپ اس دنیا کے اوپر غور کر کے لگا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایک جگہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم سے کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ، اگر اللہ رب العالمین پوری زندگی تمہارے لیے روشنی کر دے، یعنی سورج کبھی ڈوبے ہی نہ، تو کون تمہارا رب ہے اللہ کے علاوہ جو رات کو لا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب، اس دنیا کے کا جو نظام اللہ رب العالمین چلا رہا ہے، اس نظام پر اللہ رب العالمین ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ غور کرے۔ یہ جو ہر دن آپ دن و رات کے بدلنے کو دیکھتے ہیں، یہ جو نعمت اللہ رب العالمین نے دن و رات کی شکل میں ہمیں دیا ہے، یہ جو وقت کو اللہ رب العالمین نے صبح دوپہر شام میں تقسیم کیا ہے، اگر اللہ رب العالمین اس تقسیم کو ختم کر دے، کون ہے جو اس تقسیم کو واپس لا سکتا ہے؟ اگر اللہ رب العالمین رات کو ختم کر دے، کبھی رات آئے ہی نہ، یا دن کو ختم کر دے، کبھی دن آئے ہی نہ، صرف رات ہی رات ہے، کون ہے اللہ کے علاوہ جو لا سکتا ہے؟ کس کے ہاتھ میں قوت ہے؟ جس کے پاس یہ طاقت ہے، کس کے پاس یہ قدرت ہے جو اللہ رب العالمین کے فیصلے کے آگے اپنا فیصلہ دکھا سکے، جو اللہ رب العالمین کے حکم کے آگے اپنے حکم کو سنا سکے؟ آج ہم اپنے عقیدے کی فکر نہیں کرتے۔ امام ابن عیینہ
رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو اپنے بندوں پر نعمتیں نازل کی ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کو لا الہ الا اللہ سکھا۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کو لا الہ الا اللہ سکھا دیا، یعنی عقیدے کی نعمت، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی نعمت، اللہ رب العالمین کے لا شریک ہونے کی نعمت، اس ساری قوت، اس سارے نظام کو چلانے کی طاقت، اس ساری دنیا کی مالکیت، اور ہم سب کو کھلانے پلانے کا نظام، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے چلایا ہے، اس پر اللہ رب العالمین ہم سے بار بار غور کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور آخر میں اللہ کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ رب العالمین فیصلہ سناتا ہے، یہ ہم اور آپ نہیں سنا رہے، یہ اللہ رب العالمین فیصلہ سنا رہا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیاوی زندگی صرف دھوکا ہے۔ سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے تو چھوڑو دنیا کو، چھوڑو دنیا کے اندر سبقت کرنے کی فکر نہ کرو، مال و دولت میں سبقت کرنے کی فکر نہ کرو، اس دنیاوی زندگی کو مزین کرنے کی فکر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں نہ لگے رہو۔ سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف آگے بڑھنے میں سبقت کرو، اس کے لیے کوشش کرو۔ آج جب ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں، عقیدے پر روشنی ڈالتے ہیں، تو ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ آج جس مہینے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ شعبان کا مہینہ، 15 شعبان کے متعلق لوگوں کا ایک عقیدہ ہے کہ روحیں لوٹ کر آتی، جسے تناسخ الارواح کہا جاتا ہے، یعنی روحوں کے منتقل ہونے یا لوٹنے کا عقیدہ۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے، یہ یونانیوں کا، ہندوؤں کا، بدھسٹوں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں۔ اور مضحکہ خیز ہے یہ سارے عقیدے۔ کیسے کہ پہلے تو چراغاں کرتے ہیں گھروں کو، روحوں کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ آ جائے روحیں، پھر اس کے بعد اگلے دن پٹاخے پھوڑتے ہیں، روحیں بھاگ جائیں۔ اللہ المستعان، یہ عقیدہ ہے، یہ دین ہے۔ یہ ساری چیزیں جس قدر ہم اب دیکھنے والے ہیں اگلے دنوں میں، یہ سب کچھ فارسیوں سے آئی ہے، آگ کے پجاریوں سے، چاہے وہ گھروں کو چراغاں کرنا ہو، چاہے پٹاخہ پھوڑنا، کیونکہ وہ آگ کے پجاری ہیں، روشنی کے پجاری ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ آگ کو تو مباشرتاً مسلمان جلائیں گے نہیں، لوگ جلائیں گے نہیں، اس کو قبول نہیں کریں گے، تو کچھ ایسی چیز نکالو کہ مسلمان اسے قبول بھی کر لیں، وہ مزین بھی نظر آئے، تو لائٹیں نکال دی، لائٹیں نکال کے روشنی کی پوجا کروا دی اور پٹاخہ پھڑوا کے آگ کی پوجا کروا دی۔ ان کا مقصد حل، ہم بھی خوش۔ مسلمانوں اپنے عقیدے کو جان، حلوہ کھاتے ہیں 15 شعبان کے دن، کہتے ہیں کیا ہے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا دانت ٹوٹا تھا، حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت کب ٹوٹا تھا؟ غزوہ احد میں۔ کب؟ غزوہ احد، سن 3 ہجری کے اندر یہ غزوہ واقع ہوا، شوال کے مہینے میں۔ کب؟ شوال کے مہینے میں، شوال کے مہینے میں یہ غزوہ واقع ہوا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ شعبان میں کیسے آ گیا؟ شعبان میں کس نے لا دیا؟ دانت ٹوٹا تھا، آپ نے حلوہ کھایا تو پہلے آپ بھی دانت توڑیے پھر حلوہ کھائیے۔
عقیدہ مسلمانوں، عقیدہ، اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، اپنے دین کو سمجھو، طریقے کو سمجھو، اس طریقے کو جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کو لے کر آیا، جس طریقے کو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ دیا۔ یہ حلوہ مانڈا، یہ سب کچھ چھوڑو، اس سے کھانے پینے سے دین کا ہمارے تعلق نہیں ہے۔ ہمارے لیے کھانے پینے کا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا، صرف دو، عید اور بقرعید کے دن، جو جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام اکل و شرب کہا، کھانے پینے کا دن، جس دن میں کھانا پینا ہے، جس میں روزہ رکھنا منع ہے، یہ دو دن ہے کھانے پینے کے، بس اس کے علاوہ کوئی عید نہیں مسلمانوں کے لیے، نہ کوئی تہوار ہے مسلمانوں کے لیے۔ یوں تو کھانا پینا ہر دن ہے، ہر دن کھائیے، ہر دن جو اللہ رب العالمین نے حلال کیا ہے آپ کو میسر ہے سب۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہماری آزمائش دین میں نہ کر، الہ العالمین دین کے اندر ہماری آزمائش نہ کر، ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھ، ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہم تیرے بندے ہیں، الہ العالمین ہم تیرے بندے ہیں، اپنے نبی کی سنت کا شہدائی بنا دے، الہ العالمین اپنے نبی کی سنت پر چلنے والا بنا دے، الہ العالمین اپنے نبی سے محبت کرنے والا بنا دے، سچی محبت کرنے والا بنا دے، آپ کا سچا پکا پیروکار بنا دے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے والدین کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما، ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک مریض ہیں، الہ العالمین تو ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، اور جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو تحت نظر وسیع کر دے، ان کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، الہ العالمین تو ان کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا دے، ان کی قبروں کو تحت نظر وسیع کر دے، الہ العالمین تو ان کی منازل کو آسان کر دے، الہ العالمین وہ ہم سے پہلے گئے، ہمیں ان کے بعد جانا ہے تو ہماری منزلوں کو بھی آسان کر دے، حسن خاتمہ عطا کر۔ الہ العالمین ہم تیرے بندے ہیں، حلال رزق عطا کر، حرام سے دور رکھ، ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھ، ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہمارے ایمان میں وہ قوت نہیں کہ تیری آزمائشوں پر کھڑے اتر سکیں، الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، ہر مسلمان کو معاف کر دے، مسلمانوں کو عقیدہ توحید پر جما دے، عقیدہ توحید کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، حق بولنے، حق پر عمل کرنے، حق کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو معاف کر دے، ہم تیرے بندے ہیں، مجبور ہیں، الہ العالمین تو بے نیاز ہے، ہم سب کو معاف کر دے، ہم تیرے بندے ہیں، مجبور ہیں، الہ العالمین کسی طرح کی طاقت ہمارے پاس نہیں، ہر قسم کی طاقت و قوت کا مالک صرف تو ہے، صرف تیرے پاس ہے قدرت، صرف تیرے پاس ہے طاقت۔ الہ العالمین تو اپنی قوت، اپنے رحم و کرم، اپنے فضل و کرم کو ہم پر نازل کر۔ ارے الہ العالمین تو ہمارے ساتھ ویسا معاملہ کر جس کا تو اہل ہے، ویسا معاملہ نہ کر جس کے ہم اہل ہیں۔ الہ العالمین تو ہمارے خالی دامنوں کو نہ دے، الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے نواز دے، جب تک اس دار فانی میں زندہ رکھ، اسلام پر عقیدہ توحید کے ساتھ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، اور زبان سے جو آخری کلمہ نکلے وہ لا الہ الا اللہ ہو۔ الہ العالمین تو ہمارا حشر و نشر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، اللهم لا تخذلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قول ذلك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين
من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر